حي على الفلاح. کیونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو سب سے عظیم عبادت ہے روزوں کی، اس عبادت کی فرضیت والی جو آیت ہے، اس کے آخر میں بھی اور شروع میں بھی دونوں جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لعلکم تتقون. شروع میں بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور گناہوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کی اوامر کی پاسداری کرے اور نواہی سے اجتناب کرے. جو منع کردہ چیزیں ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، بدعات ہیں، معاصی ہیں، ان سے بچے. تو اصل عبادت وہی ہے جس کا اثر انسان کے اوپر دکھے. اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے، بہت سارے اسلاف میں سے علماء کرام اور صحابہ کرام اور محدثین یہ فرماتے ہیں اگر آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عمل قبول ہوا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ رمضان کے بعد عبادت کا اثر اس کے اوپر ہے یا نہیں. اگر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اس کی وہی کنڈیشن ہے جو رمضان سے پہلے تھی اور وہ ویسے ہی نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، بیڑی، گٹکا، سگریٹ، اور میں یہ بتا دوں آپ کو کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کی وجہ سے، جو نام نہاد مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے ایسے افراد جو اسلام کے نزدیک آنا چاہتے ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا نام اسلامی تو ہے لیکن یہ تو نشہ کر رہا ہے، اس کے منہ سے بیڑی گٹکے کی بدبو آ رہی ہے، یہ شراب پی رہا ہے، یہ تو گالیاں دیتا ہے، یہ اپنے والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتا بلکہ ان کے حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے گالی گلوچ کے ساتھ پیش آتا ہے اور بدتمیزیاں کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان تو ہے، نام تو اس کا مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا جو ان کی سب سے عظیم عبادت ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ رمضان میں روزہ رکھ کر یا رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھ کر روزے کی پامالی کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس طرح کا اگر مسلمان ہونا ہے تو اس سے اچھا وہ اپنے آپ کو اپنی پہلی والی حالت ہی میں اچھا سمجھتا ہے. ایسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی نفاق کی وجہ سے، اپنی غلاظتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دی ہے، بہت عمدہ مثال ہے. مثال ایسے ہے کہ آدمی جو ہے، خاص کر کے ہمارے ہاں عورتیں اور بلکہ عربوں کے ہاں بھی وہ کام عورتیں کیا کرتی تھی جو پرانے زمانے میں سوت کاٹتی تھی، چرخے پہ کاٹ کر کے تانا اور بانا ان دونوں کے ذریعے ہمارے ہاں یہ جو چادریں جس کو ہم لوئی کہتے ہیں یا دوسریاں وہ بنتے ہیں. تو اگر کوئی عورت ہو وہ تانا اور بانا انہیں سوت کاٹے اور کاٹنے کے بعد جب وہ پختہ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ ادھیڑنا شروع کر دے. یہی مثال کیسی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمان اللہ سے قریب آئے، مسجدوں سے قریب آئے اور نمازوں میں آگے رہے، اچھے اور پاک صاف روزے رکھے، یعنی کہ ہر طرح سے احتیاط کرے کہ اس کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو پھر بدعات میں چلا جائے، پھر خرافات میں چلا جائے، پھر معاصی اختیار کرے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف دے، پریشان کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حقوق تلفی کرے، والدین کا خیال نہ رکھے، اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، تو پھر یہی اس کی مثال ہے جیسے کہ کوئی سود کاٹ کر اس کے بعد دوبارہ اس کو ادھیڑنا شروع کر دے، اس کو توڑنا شروع کر دے اور پھر جب رمضان آئے پھر دوبارہ اس کو پکا کرے، اس کو سود کو کاٹے، اس کو مضبوط کرے. تو بار بار ایسا کرنے سے یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہدوں کو پورا کرو. تو میرے پیارے بھائیوں،
بزرگوں، رمضان مبارک کا جو یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں سکھا گیا ہے کہ ہمیں جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے میں میسر کی، وہ عبادتیں ہم پورے سال کرتے رہیں، ان عبادتوں پر پورے سال ہم عمل کرتے رہیں۔ پیاری، بہت پیاری حدیث میں نے آپ کے سامنے، اتنی پیاری حدیث، اگر اس کے معنی پر ہم غور کریں، شروع سے لے کر کے صحابی کریم کے سوال سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب تک، اتنی پیاری حدیث ہے کہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اتنی پیاری اور عظیم حدیث ہے۔ قرآن مجید میں اس کے ہم معنی آیتیں بھی ہیں، پہلے حدیث سنیں اور اس کا معنی کے ساتھ اس کا صحیح مفہوم سمجھے، اس کو دل میں اتارے۔ صحابی رسول ہیں سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، بہت پیارے صحابی، اور سوال بہت عظیم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سوال جب آپ سنیں گے، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اسئلۃ الصحابہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام کے جو سوالات ہوتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں وہ کیا ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، کتنے عمدہ ہوتے تھے اور کیا خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اور پھر بہت سے لوگوں نے اس میں بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام کے سوالات سے پہلے صحابہ کرام کو کوئی پیاری حدیث سنانے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیا کرتے تھے، کتنے عمدہ اور پیارے ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث کے سنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا، دیکھیں کتنا پیارا طریقہ، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم نبی جو تمام انبیاء کے امام ہیں، جو سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یا معاذ واللہ انی احبک۔ کتنی پیاری، کسی کو فرما دیں، آدمی سوچے بس یعنی سب کچھ مل گیا اس کو، کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ معاذ نہیں فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے دعوت کا، سبحان اللہ۔ آج ہم کتنے منحرف ہو گئے ہیں، اور ہمارے اندر کتنی جو ہے دعوت کے میدان میں بھی ہمارے ہاں کتنا زیادہ انحراف آ گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ سننا تھا۔ معاذ رضی اللہ عنہ تو رونے لگے، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمانے لگے کہ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم فرض نماز کے بعد کبھی یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا کہ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یہ طریقہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہترین طریقے ہیں، ایک سے ایک طریقہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک صحابی کو کیا فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو، کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترک، کہ عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رمضان مبارک میں قیام کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، جیسے ہماری حالت ہے آج کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں، بہت سے مسلمان تو نہیں کرتے تھے، افسوس کے ساتھ زیادہ مسلمان قیام اللیل نہیں کرتے تھے، تراویح نہیں پڑھتے تھے، لیکن جو مسلمان شریک ہوتے تھے رمضان مبارک کے بعد انہوں نے قیام اللیل کو دوبارہ سے ترک کر دیا ہے، اس کا مطلب ان کا قیام اللیل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو معاذ بن جبل کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو کو فرمایا کہ فلاں آدمی کی طرح مت ہو جا، وہ قیام اللیل کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العمل ادومها وان قل، سب سے افضل عمل یہ ہے، یا احب العمل الى اللہ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو تھوڑا ہی ہو لیکن لگاتار ہو، کنٹینیو ہو، دوامت کے ساتھ ہو، استمرار کے ساتھ ہو۔ تھوڑا ہی کرے آدمی، چند ہی صفحات قرآن مجید کے پڑھے لیکن روزانہ پڑھے، تھوڑی ہی نماز تہجد میں پڑھے لیکن پڑھے، روزانہ پڑھے، اس میں جو ہے کوتاہی نہ کرے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، روزے کی، صدقے کی، اور کسی وجہ سے پریشانی، بیماری یا کسی وجہ سے کبھی وہ عمل آدمی نہ کر پائے، تو اس دن کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ مان لیں کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن بیمار ہو گیا بیچ میں، تو وہ تہجد کی نماز ترک
کرنے لگا، یعنی کہ پڑھنے کی سکت نہ رہی اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس دن کا بھی ثواب اس کو دیتا ہے، ان ایام کا ثواب بھی اس کو دیتا ہے۔ اتنی عظیم ذات ہے ہمارے رب العالمین کی، جو رحیم ہے اور رحمان ہے اور رؤوف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال دیکھیں، پہلے سوال سنیں، اتنا زیادہ سوال جو ہے، اتنا عظیم سوال کہ ایک عظیم انسان کے دماغ میں ہی آ سکتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے وہ چیز نہ پوچھوں، وہ سوال آپ کے بعد مجھے کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ عظیم سوال تھا، عظیم سوال۔ اللہ اکبر، اگر ہم اس کی گہرائی میں اتریں تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائیں، کامیابیوں سے بھر جائیں۔ کہا کہ ایسی چیز بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کے بارے میں مجھے ضرورت نہ پڑے، اور کس چیز کے بارے میں بتائیے؟ اسلام میں بتائیے، اسلام کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف مختصر جواب دیا، لیکن عظیم جواب دیا، اتنا عظیم جواب کہ اس کے اندر پورا اسلام آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ عظیم حدیث، کہا کہ کیا کرو، اب میں کیوں یہ حدیث ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے شروع میں، کہ رمضان کے بعد ہم کیا کریں، رمضان کے بعد ہم کیا کریں اور ہمارا کیا طریقہ، کیا رویہ ہونا چاہیے، اس تعلق سے تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے صحابی، آپ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ اب یہ نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں ہم صدقہ کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، ختم، اب رمضان گزر گیا، اگلے رمضان میں دیکھیں گے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ پورے سال میں کئی ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبادتوں کو قبول کرتا رہتا ہے۔ رمضان مبارک تو ایک عظیم مہینہ ہے جس میں بڑھ چڑھ کر اللہ ثواب دیتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی ایسے حسین مواقع ہیں جن میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے۔ ہمیشہ وقت ہی اہم نہیں ہوتا، کبھی کبھی آدمی کی نیت وقت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کبھی کبھی جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کی پریشانی، اس کی مظلومیت وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ کا عمل اللہ قبول فرمائے، اور ہو سکتا ہے رمضان مبارک سے زیادہ بھی اس کا ثواب ہو، آپ کی نیت کے حساب سے، سامنے والے کی پریشانی کے حساب سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر عن معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پریشانی کو دور کرے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو صحابی کریم، صحابی رسول جو ہے وہ جو سوال کرتے ہیں عظیم، اس کا جواب پاتے ہیں کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پہ جم جاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں، زبان سے ایمان کا اقرار کریں، چاہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یا ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ ہوں، یا اس کے علاوہ جو دوسرے جو ہے معاملات ہوں یا ایمانیات ہوں یا عبادات ہوں، ان کا ہم اپنی زبان سے اقرار کریں۔ ایمان اصل میں یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں اور دل میں اس کا اعتقاد رکھیں اور اپنے اعمال کے ذریعے کر کے دکھائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی دل میں اقرار کرے، دل میں جو ہے وہ اعتقاد رکھ لے کسی چیز کا کہ ہاں یہ بہت اچھا نیک کام ہے اور اچھا ہے، لیکن اپنی زبان سے انکار کرے، تو ایسے آدمی کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، فرعون والا عمل ہو جائے گا۔ کیونکہ فرعون دل سے یہ جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن زبان سے نہیں مانتا تھا۔ آخری وقت میں اس نے زبان سے اقرار کیا جب وہ ڈوبنے لگا، کیونکہ آخری وقت کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو اگر آدمی زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے انکار کرے تو وہ منافق ہے، کیونکہ منافق ایسے ہی کرتے تھے، وہ زبان سے کہتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ مانتے تھے، لیکن دل میں ان کی کفر تھا، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ اور اگر کوئی آدمی عمل نہ کرے، زبان سے بھی اقرار کرے اور اسی طرح جو ہے وہ دل میں بھی اعتقاد رکھے اور عمل نہ کرے،
تو ایسا آدمی بھی اس ایسے آدمی کا بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. تو معزز حاضرین جمعہ، رمضان مبارک ہم کو یہ سکھا گیا کہ رمضان کے بعد بھی ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے. رمضان کے بعد بھی فرض نمازوں میں اول وقت میں مسجد میں حاضر ہو کر کے نماز قائم کرنی ہے. رمضان ہم کو یہ سکھا گیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے صحابی کو فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 3 نصیحتیں کرتے ہیں. ان میں ایک نصیحت یہ ہے کہ 3 دن کے رمضان کے بعد ہر مہینے کے یعنی ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے. ایام 20 دن کو کہتے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ کو. عربی مہینوں کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو. لیکن اگر ہم رمضان کے علاوہ سوچیں ہمیں بہت بھاری لگتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اوپر اس عبادت کا اثر صحیح معنوں میں ہوا ہے تو یہ بہت ہلکی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ، ایک اور حدیث ہے اس میں جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں یا ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر بہت سی باتیں شاق گزرتی ہیں، پریشان کن گزرتی ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ نیک عمل کرنے میں. تو اس تعلق سے ایک حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے. دیکھیں سوال، دیکھیں صحابی کا. ایک اور بتاؤں گا ایک حدیث، اس میں دیکھیے گا کیا عظیم دماغ ہوا کرتے تھے صحابہ کرام کے، اور سوالات کتنے جامع ہوا کرتے تھے. کتنا عظیم سوال ہے. اور یہ سوال ہمارا بھی ہے، یہ سوال ہمارا بھی ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ہمارے دل میں بھی یہی کھٹکتا ہے جو صحابی رسول نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، جواب دینے سے پہلے ایک عظیم بات کہی، اور جو عظیم بات، جو عظیم جملہ، جو اہم بات، وہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں عبادت مشکل لگتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، لقد سألت عن عظیم. آپ نے بہت عظیم چیز کا سوال کر لیا. آپ کا جو سوال ہے بہت بڑی چیز کے بارے میں ہے. لیکن پھر فرمایا، فوراً فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ. لیکن وہ آسان ہے جس کو اللہ توفیق دے دے. جس کو اللہ توفیق دے دے اس کے لیے بہت آسان ہے. اور کیا فرمایا اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہی جو اسلام کے ارکان ہیں انہی کی تاکید کی. کہا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. اگر آپ کے لیے بھی آپ اپنے دل میں بٹھائیں. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صرف معاذ بن جبل کی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں ہے. اس کی ضرورت ہم کو بھی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں ایسا عمل کرنا کہ جو ہم کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے ہم کو دور کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. آج سب سے بڑی پریشانی یہی ہے ہماری. ہم مسلمانوں میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں. قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہے. فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ مزارات میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کو جو ہے اپنا جو ہے حاجت مند اور اپنی ضرورت پوری کرنے والا سمجھتے ہیں. کیونکہ وہ دوسروں ایسے لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذریعہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک واسطہ مانتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ضرورت کی، کسی ساتھی کی، کسی جو ہے وہ دوست کی، کسی جو ہے نہ بیوی کی نہ بیٹے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد،
نہیں اس کو کسی نے پیدا کیا، نہیں اس نے کسی کو پیدا کیا، اور نہیں جو ہے اس نے کسی کو پیدا کیا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا اور نہ ہی اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی ہے، کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے، کوئی دوست ہے۔ دوست مطلب جو پارٹنرشپ میں ہو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا دوست بنا رکھا ہے، وہ الگ معنی میں ہے، لیکن وہ ساتھی، وہ شریک، وہ ند، وہ مثل جو اللہ تعالیٰ جیسے کام کر سکتا ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ جو معاذ بن جبل نے جو سوال کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے نجات دے، اس میں سب سے پہلی چیز ہی میں ہم کمزور ہیں، پہلی چیز میں ہی ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک سے بچائے اور اکیلے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شرک ایسی چیز ہے جو جیسے خون ہماری رگوں میں سرایت کرتا ہے ویسے انسانوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسری چیز وتقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ جنت میں جانا ہے، اگر جانا ہے تو اس حدیث عظیم حدیث پر عمل کرنا پڑے گا۔ صرف 4-5 کلمات ہیں اس میں، کہا کہ دوسری چیز کیا فرمائی؟ وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو پڑھنا نہیں ہے، کبھی بھی آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ کے چلے جاؤ، ہاں ابھی پڑھ لی ہے، اصل کس سے تھوڑی دیر پہلے آ کے پڑھے نہیں۔ اقامت الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو تمام ارکان، واجبات، سنن اور اسی طرح شروط کے ساتھ وقت مقررہ میں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے ادا کرنا، تب نماز قائم ہوتی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، لیکن ہماری مسجدیں خالی، آج دوسرے لوگ ہماری خالی مسجدیں دیکھ کر کے مسجدوں میں حملے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ نہیں ہے، ہم وجہ ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے مسجدوں کو بنا کر کے غیر آباد کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان میں بس امام اور مؤذن کی آوازیں آتی ہیں، بس 2-3 لوگ آ جاتے ہیں کبھی، یا پھر جو متولیان آتے ہیں وہ آتے ہیں، ورنہ ہماری مسجدیں جو ہے وہ آباد رہنی چاہیے۔ اتنی زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو جمعے میں تعداد ہے وہی ہر نماز میں ہونی چاہیے، تب جا کر کے کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ مسلمانوں کی جو اجتماعی کامیابی اس کی بات کر رہا ہوں میں، اور انفرادی بھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتصوم رمضان، تیسری چیز کیا فرمائی؟ کہ رمضان کے روزے رکھو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے مسلمان، ہمارے گھروں کے بہت سے افراد ایسے ہیں جو رمضان مبارک کے فرض روزے جان بوجھ کر کے چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر کے ان کو ترک کرتے ہیں۔ اتنا عظیم گناہ ہے یہ، اور کھلے عام کھاتے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ کھلے عام ہونے لگے، علی الاعلان ہونے لگے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ جب تک آدمی چھپ کر کے گناہ کرتا ہے اس آدمی کا اور اللہ کا معاملہ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی عمل، کوئی گناہ علی الاعلان ہونے لگے اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے جان بوجھ کر کے ناب تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آ گیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے جو کوتاہی کرتے ہیں ناپ تول میں۔ جہنم کے گڑھے کا نام ہے، آہستہ آہستہ کر کے ایسے لوگ ہو جائیں گے، قیامت یعنی نزدیک آ رہی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ انجام پائی جا رہی ہیں، ان کا لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔ رمضان کے روزے کو اللہ نے بہت آسان فرمایا ہے۔ جہاں رمضان ایک روحانیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رمضان کے روزے، وہیں پر رمضان کے روزے جو ہے جسم کی تقویت کے بھی بہت بڑے سبب ہیں، اسباب ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں فرمایا کہ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور اعلان ہوا تھا، بہت سے لوگوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ رمضان مبارک کے بعد جو پہلا جمعہ ہے
اس میں حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت پر بھی خطبہ دیا جائے، کیونکہ ہمارے مسلمان مرنے کے قریب مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم بالکل بوڑھے ہو جائیں، تمام بیماریاں لگ جائیں، اس کے بعد جا کے حج کریں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حج جو ہے اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اسی وقت فرض ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ موجود ہو جائے، جب آپ کے پاس اتنے روپے پیسے ہو جائیں کہ آپ جو ہے حج کر سکتے ہو، تو رمضان مبارک تو حج جو ہے آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ یہی حال عمرے کا بھی ہے، عمرہ بھی آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس اتنے روپے ہو جائیں کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تاخیر کریں گے تو آپ گناہ گار رہیں گے، کیونکہ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی پچھلے 2 سال میں ہم سے رخصت ہو گئے، ان کو یہ نہیں موقع ملا، نہیں عمرہ نہیں کرا تھا، چلو اس کو موقع دے دیتے ہیں عمرہ کر لے پھر اس کی موت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اذا جاء اجلہ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی کسی کو نہ تقدیم دی جاتی ہے اور نہ تاخیر کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی زندگی چاہیے جو پیاری ہو، لذتوں والی ہو، خوشیوں والی ہو، تو آپ کو رمضان مبارک میں جو عبادتیں آپ نے کی ہیں وہ رمضان کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں بھی کرنی پڑیں گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، مومن ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم پاک زندگی دیتے ہیں، خوشیوں والی زندگی دیتے ہیں، لذتوں والی زندگی دیتے ہیں۔ اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں کہ ہم ان کو عبادت میں مزہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لذت نصیب کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ روپے مل جائے، روپے پیسے یہ کبھی بھی خوشیوں کا معیار نہیں رہے اور نہ ہیں۔ آپ روپے پیسے والے لوگوں سے پوچھ لو کتنے خوش ہیں وہ۔ اصل خوشی، اصل لذت، اصل مزہ وہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت میں، اللہ سے مناجات میں، اللہ سے سرگوشی میں، اللہ کی عبادت میں اس کو مزہ آنے لگے۔ اور فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عبادت سے انسیت ہو جائے۔ انسیت مطلب کہ جیسے کسی نیک عمل اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہو، اس کے دل میں عجیب سی خوشی ہو کہ مجھے یہ عبادت کرنی ہے، یہ عبادت انجام دینی ہے، یہ نیک کام کرنا ہے۔ اگر اس کے دل میں کراہت ہے تو گویا کہ وہ پکا سچا مومن نہیں ہے۔ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا کیا حال ہے کہ جب نماز کا نام لے تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا نماز پڑھنی پڑے گی، 2 رکعت 4 رکعت، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ وہ بہت سے لوگ آتے ہی نہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور اس کے پھندے میں پھنس گئے ہیں۔ بہت سے لوگ بڑی مشکل سے آتے ہیں مسجدوں کو، اور بہت سے لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں، وہ بھی کوے کی طرح، جیسے کوا چونچ مارتا ہے ویسے جلدی جلدی پڑھ کر کے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی عبادت کا کیا فائدہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں؟ ایسی عبادت کا کیا فائدہ جس کا اثر ہماری زندگی پر نہ دکھے؟ قرآن مجید جو عظیم کتاب ہے، جس میں اول سے لے کر آخر تک تمام لوگوں کا تذکرہ ہے، تمام چیزوں کا تذکرہ ہے، تمام پریشانیوں کا حل ہے، اس کتاب کو چھوڑ کر کے ہم ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جس کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی مکمل طور پر نہیں مل رہا۔ تو اگر پیاری زندگی چاہیے تو اللہ کی عبادت سے شغف ہونا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کا نام سنتے ہی دل میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے، شوق پیدا ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک عظیم موقع مل رہا ہے۔ وہ 7 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی کہ جس کا دل جو ہے مسجد سے ہمیشہ لٹکا رہے، لگا رہے، انتظار میں رہے کہ کب نماز اگلی اذان ہو اور میں مسجد کو جاؤں۔
بلکہ حقیقت میں بتاؤں آپ کو کہ بہت سارے ہمارے سلف ایسے ہیں کہ وہ اذان سے پہلے ہی آ جایا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ اذان سے پہلے کیوں آ جاتے ہیں؟ کہا اذان تو غافلوں کے لیے ہے. جو اذان ہوتی ہے وہ غافلوں کے لیے ہوتی ہے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے. اور میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ بننا چاہتا ہوں جو غافلوں میں شمار نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا سچا اور محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے کسی کے بلانے کا انتظار نہ کرنا پڑے کہ آؤ نماز کے لیے، بلکہ میں پہلے ہی آ جاؤں. یہ تھا صحابہ کرام کا اور تابعین کا اور علماء کا طریقہ اور ان کا رویہ. لیکن ہم ان کے طریقے سے، ان کے رویے سے بہت دور ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی یہ باتیں کرنے کی توفیق عنایت